جی جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یقیناً ایک عاشق کے لیے، عاشق صادق کے لیے، اور حضور کا عشق جو عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے، ہم شرعی اعتبار سے اس کے مکلف ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ کی خلق میں سب سے زیادہ حضور سید عالم سے محبت کریں۔ اور جب محبت آپ کو کہیں پر ہو جاتی ہے اور وہ محبت میں آپ کامل رہتے ہیں تو محبوب ہی کی نسبتیں، جو محبوب کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کا محبوب ہو جاتا ہے، محبوب کا شہر آپ کا محبوب ہو جاتا ہے، محبوب کی نسبتیں آپ کو محبوب ہو جاتی ہیں، محبوب جہاں تشریف فرما ہوتا ہے وہی آپ کے نزدیک مرکز و محور بن جاتا ہے۔ تو اسی اپنے عشق کے حقیقی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، یعنی جس طرح بھی حضور مفتی صاحب ارشاد فرماتے تھے دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ کا وجود بریلی شریف میں تھا لیکن آپ نے فرمایا میرا ذہن، میرا دھیان سب ادھر چلا گیا، اس لیے کہ حضور وہاں پر موجود ہے۔ اسی کیفیت کو ایک نعت میں بیان کیا ہے، فرمایا بوڑھا ہو چکا ہوں اور گویا کہ نکاحت ہے، دل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سفر کی صحبتیں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بات اگر مدینے جانے کی ہو تو فرمایا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ تو یہ اس محبت کی طرف اظہار ہے کہ میرے آقا، میرے محبوب وہاں پر ہے۔ یہ اور کئی صحابہ کرام کی اس کیفیت کی غمازی ہے، جس طرح کہ ایک صحابی جب ہجرت ہو رہی تھی تو وہ بہت زیادہ علیل اور بیمار تھے، ان کے بچے اور رشتہ داروں نے ان کو چارپائی پر ڈال کر اٹھایا اور لے جانے لگے تو راستے میں ان کی طبیعت بگڑ گئی، یعنی وہ مدینے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر میں مدینے نہیں پہنچ سکتا تو میرا چہرہ اس بستی کی طرف کر دو جہاں میرے آقا موجود ہیں۔ تو ان کا چہرہ اس بستی کی طرف کیا گیا اور ان کے بدن مبارک سے روح پرواز کر گئی۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ حضرت صہیب رومی جب ہجرت کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ ان کو راستے میں روک دیا اور مشرکین مکہ نے کہا کہ تم نے تو یہیں پر سارا کمایا ہے تو یہ جائیداد ہمیں دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ انہوں نے کہا سب لے لو، سب لے لو، یہاں تک کہ ان کے سر کے اوپر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا بڑا قیمتی، وہ بھی انہوں نے نوچ کے لے لیا، جوتے بھی ان سے لے لیے، اور وہ اس وقت بڑے مالدار تھے مکہ کے اندر، ساری دکانیں، سارے کاروبار لے لیا، اور وہ تنے تنہا بالکل آئے مکے کے مدینے میں پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ صہیب سودا پھر بھی سستا تھا کہ سب کچھ لٹا کر تو میرے پاس آیا ہے۔ تو یہ عشق حقیقی کے مزاج ہے کہ جہاں محبوب ہوتا ہے، بندے کا محبوب جہاں پر ہوتا ہے وہی جگہ اس کی مرکز بنتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی محبت کے مظہر اور محبت کی نشانی جناب رسول اللہ ہے۔ اس لیے ہر مومن کا مرکز مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ کی وجہ افتخار کیا ہے کہ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ، شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ تو مدینے کو جو شرف اور افتخار ہے وہ وجود مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کیا بات ہے، سبحان